اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ کسی بھی دعا مانگنے سے پہلے ناظرین جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے وہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں آسانی کرے گا، کیونکہ میں ہمیشہ اسی لیے اس چیز سے میرا زیادہ سٹریس ہوتا ہے، اس چیز سے میرا زیادہ زور ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے، اس میں جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس میں فلاں بندے کی غلطی ہے، اس میں فلاں بندے کی غلطی ہے۔ ناظرین ایوری تھنگ از ریٹن کہ فلاں بندے نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی باقی لوگوں کی کچھ ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، کوئی مجھے اچھی لگتی ہے تو میں اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھتی ہوں، کیونکہ اپنے کہتے ہیں کہ نالج کو امپروو کرنے کے لیے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ آپ میرے چینل پہ آتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آئی ول میک کلیئر۔ میں دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، آپ نے دعائیں بہت کی ہیں تو آپ کی دعا کی قبولیت تو ہو جاتی ہے کچھ دعاؤں کی، لیکن کچھ دعاؤں کی قبولیت جب آپ کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو قبولیت اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے کوئی ماشاءاللہ سے بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو قبولیت کے راستے کو روک دیتا ہے، قبولیت نہیں ہوتی آپ کی دعا کی، تو آپ یہ والا عمل کریں تو اس سے ہو جائے گا، آپ یہ والا عمل کریں تو اس سے ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، آپ کے ایک سانس پہلے سانس سے لے کے تو آخری سانس تک جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ لوح محفوظ کے اوپر ہے جو کہ نان اریزیبل ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اریزیبل ہے جن کو کہ چینج ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز بنائی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جنات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، حشرات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، حیوانات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ کس وقت کون سا کام کرے گا اور کس وقت یہ کون سا کام کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کام کریں گے دنیا میں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جتنی بھی کائناتیں ہیں وہ بنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی وجہ سے یہ ساری کائناتیں بنی ہیں۔ اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، اور شیطان سے کیا غلطی ہونی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ لیکن ہم جو ابھی جیسے کوئی کسی کو ہم اگزامپل دیتے ہیں، کسی بچے کو کوئی اگزامپل دینی ہوتی ہے تو صرف اگر ہم ایک ہی چیز اس کو بتاتے جاتے ہیں، ایک ہی چیز اس کو بتاتے جاتے ہیں تو اس کو وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے سامنے دو چیزیں نہ رکھی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے ساتھ ایک بدی بنائی تاکہ آپ کو بدی اور نیکی میں دو راستے کو ڈسٹنکشن کرنے میں آپ کو آسانی ہو، کیسے آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ راستہ پازیٹیو ہے، یہ راستہ نیگیٹو ہے۔ اچھے انسان اور برے انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا انسان، برے انسان کے ساتھ کوئی اچھا انسان ہو یا اچھے انسان کے ساتھ کوئی برا انسان ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دس از بیٹر اینڈ دس از ناٹ بیٹر، دس از بیڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتے کو بھی بنایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے چوزن پرسنز ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نیک کام لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کرسڈ بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غلط راستوں کی طرف چلا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا جو کرسڈ بندے ہیں وہ ان میں سے بھی اگر کوئی بندہ معافی مانگنی شروع کر دے، کوئی بندہ اپنی ہردردی پہ قائم نہ رہے اور وہ استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی بہت اللہ تعالیٰ سے معافیہ طلب کرے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ وہ رو رو کے سجدوں میں جا کے جب معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو کیا اس کو معافی نہیں ملے گی؟ معافی ملتی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نیکی کی طرف آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں یہ بندہ آج سے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے یہ تو بہت ہی غلط کام کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، لیکن اب وہ سیدھے راستے پہ آ گیا ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی مرضی تو نہیں تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو وہ سیدھے راستے پہ آئے۔
اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی دوسرا بندہ ہے جو کہ بہت 20-25 سال تک وہ بہت نیک پرہیزگار تھا، بہت ہی اچھا تھا، جب تک وہ تھوڑا سا ماں باپ کے کہے میں تھا تو بہت اچھا تھا، نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن جیسے ہی وہ غلط سوسائٹی میں گیا، باہر کے ملکوں میں چلا گیا، یا یورپ چلا گیا، یا امریکہ چلا گیا، یا کوئی غلط سوسائٹی میں پاکستان میں غلط سوسائٹی میں پڑ گیا، تو اس کو راستہ غلط ہو گیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی کرس ہو گئی، کیونکہ وہ بھٹک گیا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، شیطان اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ، شیطان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور دین اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا مانگنی چاہیے، جو ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا لے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو بہکا سکتے ہو، اس وجہ سے وہ بہکا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی لگامیں کھینچ لے شیطان کی، تو شیطان کی کیا جرت ہے کہ وہ بندوں کو بہکا سکے۔ تو ناظرین جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم دعا بہت مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، جبکہ بات ایک ہی ہوتی ہے، کان چاہے ادھر سے پکڑ لو یا کان گھما کے ادھر سے پکڑ لو، پکڑنا کان ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غصے کو دور کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقے سے دور ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم صدقات کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے سے معافی طلب کرنی ہے اور میں نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس لیے آپ صدقات ضرور دیں، آپ چاہے 7 دانوں کا کر دیں، 7 طرح کے اناج کا کر دیں، یا ایک ہی اناج کا کر دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں، آپ غریبوں مسکینوں کو دیں، چیونٹیوں کو دیں، پرندوں کو دیں، چرندوں کو دیں، آپ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے آپ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی جو سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا، تو اس پہ میں نے سب سے پہلا جو میرا کام تھا وہ یہی تھا کہ ہم استغفار کروڑ بار کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کروڑ بار پڑھنے کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ کروڑ بار پڑھ کے تو فرض کیا کو تو آپ نے 2 3 4 سالوں میں پڑھ لیا کروڑ بار، اور باقی اگر آپ کی 100 سال کی زندگی ہے تو باقی جو 94 ایئرز یا 95 ایئرز ہے ان میں آپ کیا وہ ایسے پھرتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی کے ٹائم میں پھر آپ کی ایک عادت بن جائے گی، کیونکہ جب اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے 4-5 سال کہتے ہیں کہ 40 نمازیں اگر آپ لگاتار پڑھتے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر آپ کی نماز مس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو 40 دن تک کسی نہ کسی طرح سے الارم لگا کے، کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے آپ 40 دن تک لگاتار تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے آپ ریگولر ہو جائیں گے تہجد کی نماز میں، اپنے آپ 3 بجے 3:30 بجے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو طریقہ تھا کہ اس پہ کروڑ بار پڑھنے کا بھی تھا کہ آپ کو عادت بن جائے گی، آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ آپ یقین مانیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دل، جب آپ کروڑ پڑھ لیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اب بات آپ کسی اور سے کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل پھر بھی استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ویسے بتا رہی ہوں، یہ ساری چیزیں میری آزمودہ ہیں، یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاتی ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی یہ مت کریں کہ آپ نے فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں عمل کیا ہے، اس کا اثر نہیں ہوا تو بس بھول جائے، سب کچھ بھول جائے، اللہ کو ہی بھول جائے، آپ کا کام ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کا جو قبولیت نہیں ہوئی ہے اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے۔ قصور اس میں دعا کا قصور نہیں ہے، اس میں آیت کا قصور نہیں ہے، اس میں ان الفاظ کا قصور نہیں جو قرآنی الفاظ ہیں ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور آپ کے مانگنے میں ہے۔ نہ یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنا نہیں چاہتے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے قرض بندے ہو گئے ہیں یا کچھ اس طرح سے۔
منانا تو آتا ہے آپ کو اپنی ماں کو نہیں مناتے ہیں، آپ کی ماں ناراض ہو جاتی ہے، آپ کے فادر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا بہت بیسٹ فرینڈ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو مناتے نہیں ہیں؟ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کو منانا نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کو منایا کریں. اب اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ سے دعا کی طاقت چھن جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو آپ سے دعا کی طاقت چھن جاتی ہے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نمازیں اگر چھوٹ رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں دعا مانگتے وقت تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آپ سے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر مانگے اور مانگتے رہے. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو ترس ضرور آئے گا، اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیں گے، ایون دین میں آپ سے مانگنا نہیں چھوڑوں گی. کیونکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا مانگنا اگر آپ کو پسند ہے تو الحمدللہ میں آپ سے ہمیشہ مانگتی رہوں گی، پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک میں مانگتی رہوں گی. لیکن یہ دعا میری بہت ضروری ہے، اس دعا کو قبول کر لیں. آپ اس طرح سے بھی اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتے ہیں. یہ میری کی ساری باتیں آزمودہ ہے. کبھی آپ اپنا واسطہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، کبھی آپ اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، کبھی آپ اپنے ماں باپ اگر آپ کے نیک ہیں بہت ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کا واسطہ دے دیں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا واسطہ دے دیں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دے دیں. آپ کسی نہ کسی طریقے سے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ مانگنے کے طریقے سکھانا یا مانگنے کے طریقے بتانا، کہتے ہیں کہ پیاسا پانی وہ گونگا بھی ہو تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، تو وہ اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مانگ لیتا ہے. کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں کی لینگویج آپ کو نہیں آتی، لیکن آپ کو اگر کچھ کھانا پینا ہے یا آپ کو کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اشاروں میں ہی آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، اپنی بات اپنا مقصد سمجھا دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں یہ اس طرح سے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ہم اپنا مقصد بتا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے؟ ناظرین، آپ کو میں ایک بہت آسان والا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کو آیت الکرسی کا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو تحفہ پیش کریں. اور جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ ہی آیت الکرسی ڈیفینیٹلی پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی اس طرح پڑھتے ہیں. یہ 3 اسم اعظم ملا لیں. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسم اعظم ہے، الف لام میم یہ تو ہے ہی حروف مقطعات. ایک اللہ ہو اس میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اور ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کریں. آیت الکرسی کے ترجمہ جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کی رکت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کا فیلنگز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ جب اس پہ آتے ہیں، اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو چیز ہونے والی ہے اور جو چیز ہو چکی ہے، جو چیز آگے ہے جو چیز پیچھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو جب آپ اس کے اوپر آتے ہیں تو بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر آپ اپنی دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو اگر آپ بے شک ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں بار بار، کوئی 5-7 دفعہ 10 دفعہ، تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کر دیں اور ساتھ میں آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کے تو اس کو ریپیٹ کرتے جائیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. یہ ساری باتیں آپ کو جب ترجمہ آتا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز کا ایک لفظ کا مطلب پتا ہوگا. ولا یؤودہ حفظہما، کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ آپ علی العظیم سب سے بڑے ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں.
تو یہ جب آپ اس طرح سے آیت الکرسی کو، اور خاص طور سے جب آپ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اور 313 بار، ویسے تو اس کی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی آسانیوں کے لیے یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنی دفعہ پڑھ لے، ہر بندہ اپنا دکان بیچنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو 15 دفعہ پڑھ لے، اس کو 50 دفعہ پڑھ لے، اس کو 100 دفعہ پڑھ لے، اس کو 300 دفعہ پڑھ لے، اس کو 500 دفعہ پڑھ لے۔ اب اس میں آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی بات آتی ہے، تو پھر آپ کاؤنٹنگ تو بھول ہی جائیں، کیونکہ جب میں نے اپنی ماں سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو میں یہ سوچ کے اگر میں مانگوں کہ میں نے اپنی امی جان سے 10 دفعہ یہ کہنا ہے، اگر امی جان نے دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو پھر میں کیا کر سکوں گی، پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو یہ اگر میں 10 دفعہ گن کے مانگوں گی امی جان سے، اور میں مانگ رہی ہوں گی کہ امی جان دے دے، امی جان دے دے، امی جان دے دے، امی جان، تو میری کاؤنٹنگ کی طرف میرا دھیان ہوگا، نہ کہ میرا مانگنے کی طرف دھیان ہوگا۔ لیکن جب میں مانگوں گی، دل سے مانگوں گی کہ، اور میری رکت ہوگی ماں سے مانگنے میں، ایک دفعہ میں مانگوں گی، ہو سکتا ہے میری ماں پہلی دفعہ میں ہی مجھے دے دے، کیونکہ میری مانگنے میں وہ میری سارے جذبات شامل ہوں گے، میری ساری جو ہے وہ میری آنسو شامل ہوں گے، میرے سارے دل کی جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک مانگنے کی جو طاقت ہوتی ہے، کتنی عاجزی ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی مکمل عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں اپنی ماں سے، تو ماں پیار سے مانگتے ہیں، عاجزی سے مانگتے ہیں، شرمندگی سے مانگتے ہیں کہ امی جان میں نے اتنی آپ کی باتیں نہیں مانتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ تو اتنی اچھی ہیں، مجھے دے دیں۔ ماں کی تھوڑی تعریفیں بھی کر دیتے ہیں تو ماں مان جاتی ہے، اس میں پھر کاؤنٹنگ کبھی شامل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ ناظرین اللہ تعالیٰ کو بھی 70 ماؤں کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 تو کیا، اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنی ہی، 70 کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 700 گنا ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو کاؤنٹ کیے بغیر پڑھیں، لیکن اگر آپ 313 بار بھی پڑھ لیتے ہیں، 313 تو جو ہے وہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ہمارے لیے وہ غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں وہ 313 ہے، اور اس کی وجہ سے کہ وہ غزوہ بدر کے شہداء کی اس کی جو ایک 313 کے عدد کی جو طاقت ہے، جو 313 کے عدد کا جو ایک اس کی تاثیر ہے وہ بھی اس میں آ جائے، کیونکہ 313 اس کے شہداء تھے، تو شاید اس پہ کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی اچھا ہوگا۔ جبکہ ہمیں تو اگر ہم ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے، ایک ہی دفعہ ہے، لیکن ہم نے ایک دفعہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ ہم 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ 7 دفعہ اس کو پڑھیں، یا 11 دفعہ اس کو پڑھیں، یا 41 دفعہ اس کو پڑھیں، یا تسبیح کے دانے 100 ہوتے ہیں، یا تسبیح کے دانے 101 ہوتے ہیں، ہم اس طرح سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم گنتی کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم گنتی کی طرف ہی جاتے ہیں، پھر ہم گنتے ہی رہ جاتے ہیں، تو پھر ہم ابن الہیثم بن جاتے ہیں، پھر ہم پائتھاگورس بن جاتے ہیں، پھر ہم البیرونی بن جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے اگر ہم گنتی کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خلوص سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رکت سے مانگنا ہے، نو کاؤنٹنگ، نو لمٹ، آپ اللہ تعالیٰ سے ان لمیٹڈ مانگیں۔ تو ناظرین آج کی جو دعا تھی، جو آج کا عمل تھا، وہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کو آپ نے الف لام میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری کی پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ، اور یہ آپ 313 بار اگر آپ پڑھتے ہیں، اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پر امید رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتی ایک دن میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتی کہ 2 دن میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن آپ ایٹ لیسٹ 7 ڈیز تک اس کو ضرور کریں، اور اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں اس کی کہ تہجد کے ٹائم پہ اگر آپ یہ والا عمل کرتے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی ہے کہ ود ان 7 ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے، اور آنسوں کے ساتھ اگر آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اور بھی گارنٹی اس میں ہو جاتی ہے، 110% اس کی گارنٹی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جیسے جیسے آپ لوازمات اس کے ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں دعا کے، تو آپ کی دعاؤں کی گارنٹی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مت بھولیے، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور راضی کیجیے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے۔ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو آج سے ہی راضی کرنا سٹارٹ کر دیں. اور ناظرین یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو اس کے ساتھ میں نے اس کی کنڈیشنز بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی دعا کو ضرور قبول کروا لیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.